اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورت پڑھتے ہیں سورۃ العلق۔ بہت ہی اہم امپورٹنٹ اور پہلی وحی کے اعتبار سے ہم نے پہلی کلاسوں سے یہ سورت پڑھنا شروع کی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ اب اس آیت کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے اس سینس میں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر پہلی وحی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو کہا اقرأ، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کہا پڑھ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا نہیں، میں تو پڑھا لکھا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے بھیجا اور کہا پڑھ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ تو اس طرح 3 مرتبہ حضرت جبرائیل نے آپ کو بھیجا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں اس کی تفسیر ملتی ہے کہ جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے وہ پڑھ، اور خلق جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ اور رب کے معنی میں بھی اتنی ڈیٹیل آتی ہے نا کہ رب جو ہے وہ ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں پیدا کر کے ہمارے زندگیوں کو کنٹرول کرنے والا، ہماری زندگیوں کا نظم و ضبط چلانے والا، ہماری زندگیوں کی تقدیر لکھنے والا، ہمیں پالنے والا، ہماری زندگی کا مکمل جو نظام حیات ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہے۔ اور ایون قرآن میں آیت ہے نا کہ ایون ایک کسی بھی درخت کا ایک پتا بھی گرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ رب وہ ذات ہے، رب وہ ہستی ہے۔ تو رب کی جب معرفت آ جاتی ہے نا تو انسان کو دنیا کی اور کوئی چیز اچھی ہی نہیں لگ سکتی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ایک تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ علم کی فضیلت آتی ہے کہ علم از ویری ویری امپورٹنٹ۔ جو نالج ہے، جو کسی بھی سب سے پہلے تو دینی نالج، قرآن کا نالج، اس کے بعد جو کائنات کی جو سارے اسرار و رموز ہیں ان میں سارے سبجیکٹس جو آ جاتے ہیں ان کا نالج بھی ہے وہ انسان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ نے پہلا لفظ ہی انسان کو یہ بتایا کہ پڑھ۔ اس میں انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی بھی اس میں فضیلت آتی ہے کہ پڑھنا جو ہے وہ انسان کو ہی اللہ تعالیٰ نے اتنا دماغ دیا، اتنا ذہن دیا، اس کو اشرف المخلوقات بنایا کہ اس کو پڑھایا، اس کو پڑھنے کی اہمیت بیان کی۔ اور دوسرا اس میں ہمیں علم کا بھی ہوتا ہے کہ علم کی اہمیت ہے، دوسرا ہمیں انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی اہمیت پتہ چلتی، اور تیسرا جو ہے کہ یہ پہلی وحی کی صورت میں یہ غار حرا میں نازل ہوئی یہ آیت۔ دوسری آیت ہے خلق الانسان من علق، وہ رب جس نے انسان کو علق سے پیدا کیا، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اب جمے ہوئے خون سے یہاں کیا مراد ہے؟ خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، یعنی مرد و زن کا جو ملاپ ہے، اور اس کے بعد جو لوتھڑا خون کا ایسا ہوتا ہے جو کہ کسی بھی چیز کے ساتھ چپک جاتا ہے، چپکنے والی چیز کو لوتھڑا کہتے ہیں، خون کا لوتھڑا جو ہے نا۔ تو اسی طرح جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے، سٹارٹ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، تو وہ عورت کے رحم میں یا عورت کے ووم میں، اس کے یوٹرس میں چمٹتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ ذرا خود ہی سوچیں کہ ہم اتنے بڑے صحت مند لمبے چوڑے، ہم وہی انسان ہیں جو ہم اپنی ماں کے پیٹ میں کچھ بھی نہ تھے۔ وہ ہے نا صورت حل عطا، صورت انسان کی اور صورت الدہر کی پہلی آیت ہے نا، حل عطا علی الانسان من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا نہیں آیا تھا انسان پر ایسا وقت جب وہ ذکر کرنے کے قابل بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ تو دیکھیں ہم اپنی اگر پیدائش کے بارے میں سوچیں تو ہم کیا تھے اور کیا ہیں۔ خلق الانسان من علق، اللہ تعالیٰ پہلی وحی میں فرما رہے ہیں کہ میں نے تجھے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے۔ پھر دوبارہ پڑھنے کی تاکید کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے۔ بڑے کرم والے سے یہاں کیا مراد ہے
کہ اللہ تعالیٰ بہت کرم والا ہے، یعنی انسانوں کی کوتاہیوں سے درگزر کرنا اس کا وصف خاص ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ بار بار تاکید فرمائی اور اس میں بڑے بلیغ انداز میں بتایا کہ پڑھ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ میں تو قاری نہیں، لیکن اللہ حضرت جبرائیل نے فرمایا نہیں، پھر بھی پڑھ، اور بطور تاکید کہا جا رہا ہے اقرا الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ اللہ کی بات ہو رہی ہے نا، اقرا وربک الاکرم، پڑھ اپنے رب کے نام سے جو بڑا کرم والا ہے، الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ تو یہاں ایک تو یہ پتہ چلا کہ قلم سے علم سیکھا جاتا ہے، دوسری یہاں قلم کی اہمیت آئی، اور قلم کی اہمیت یہ تھوڑی ہے کہ وہ قلم جو ہے وہ لکڑی کی بنی ہوئی تو وہ اہم ہے، وہ اس لیے اس کی اہمیت ہے کہ قلم سے ہم جو بھی چیز لکھتے ہیں وہ محفوظ ہو جاتی ہے، نہ صرف وہ کاغذ پہ محفوظ ہو جاتی ہے بلکہ ہمارے ذہنوں میں بھی محفوظ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم ایک چیز یاد کرتے ہیں تو وہ ہمیں اتنا ہمارے شعور میں نہیں سماتی یا اتنا ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے جتنا ہم لکھ لیتے ہیں جب کوئی چیز تو وہ ہمارے اندر سما جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں قلم کی امپورٹنس بھی کہی گئی ہے کہ قلم کو بھی کچھ احادیث میں ایک میں کہا جاتا ہے کہ قلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کی پیدائش سے کئی ہزار سال پہلے جو ہے وہ قلم اللہ نے تخلیق کی تھی، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں انسانوں کی تقدیریں اور تمام جو دنیا میں چیزیں موجود ہیں ان کی تقدیریں لکھی تھیں۔ قلم کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان جب انسان کے پاس خاص کر جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت اور خصلت جو ہے وہ نیک تھی، آپ صادق اور امین تھے، لیکن آپ کے پاس اس طرح اللہ تعالیٰ کا علم نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا، اور پھر وحی کے ذریعے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے حبیب کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا کہ جو تمام دنیا کے لیے رہنمائی دیتا ہے، اور یہ علم جو ہے وہ تا قیامت ہر انسان کے لیے، ہر بنی نوع انسان کے لیے جو ہے وہ ہدایت اور روشنی کا خزانہ ہے۔ وہ علم کیا ہے؟ وہ قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ ہماری پہلی وحی تھی سورۃ العلق کی، آج ہم اتنا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کو آگے کریں گے۔ اس کے آگے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا سکھایا، اتنی کمزوری میں پیدا کیا، تو پھر آگے انسان جو ہے وہ پھر آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم اس کی آگے ڈیٹیل دوسرے حصے میں پڑھیں گے کہ انسان اتنی حقیر اور اتنی کمزور مخلوق ہونے کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کرتا ہے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ اس میں اتنے میں ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، اور پھر آپ پریشانی کی حالت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وہاں ایک بہت ہی مثالی بیوی کا رول ادا کیا۔ آپ نے ان کو کمبل اڑایا، چادر اڑائی، اور آپ نے ان کو بہت ہی پیار اور محبت سے سکھایا کہ آپ کو بتایا کہ آپ تو بہت رحم دل ہیں، آپ تو چھوٹوں سے شفقت کرتے ہیں، آپ تو بڑوں کی عزت کرتے ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی برائی نہیں کرے گا۔ اور پھر وہ آپ کو اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، تو انہوں نے پھر بتایا کہ یہ جو ہے یہ اللہ کے نبی ہیں، اور ورقہ بن نوفل جو ہے وہ بہت بڑے ایک عیسائی جو ہے وہ عالم تھے، تو انہوں نے پھر اس بات کی تصدیق کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنی نبوت نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس عظیم پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔